الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین كذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ والذین، واو بمعنی اور، الذین وہ لوگ، جن، کذبوا سب نے جھٹلایا، یعنی جمع ہے، ماضی کا سیکھا ہے، جمع مذکر غائب، سب نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، صم وہ بہرے ہیں، وبکم اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں، من جسے، یشاء اللہ اللہ چاہے، شاء یہ شاء میں نہ ہوتا ہے چاہنا، تو یشاء اللہ اللہ چاہے، یضللہ وہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسے، یہاں بھی یضلل، اضلال یضلل کسی کو گمراہ کر دینا، تو یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے، ہو جو ہے اس کا مفعول بنے گا، وہ گمراہ کر دیتا ہے وہ اللہ، وہ جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے ہو اس کو، ومن یشا، ومن اور جسے، یشا وہ چاہتا ہے، یجعلہ وہ کر دیتا ہے اسے، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یعنی والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہماری آیتوں کو جھٹلانا، تو آیتوں کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں وہ حق بات سننا نہیں چاہتے، ان کی زبانوں سے حق بات نکلتی نہیں، اس لیے وہ بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں، اور کفر و شرک اور نفس کی جو بے جا خواہشیں ہیں ان کے اندھیروں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات جو ہے سورہ نور میں اور سورہ بقرہ میں بھی بیان فرمائی ہے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے تو پھر اس پر ہدایت کی جو راہیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اس شخص کی مثال تو پھر ایسے ہی ہے جیسے کوئی گونگا بہرا شخص گہرے اندھیروں میں ہو، وہ اندھیروں کی وجہ سے خود کچھ دیکھ نہیں سکتا، تو بہرا ہونے کی وجہ سے ہدایت کی بات سن نہیں سکتا، اور گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں جو بہرا ہے وہ کسی کی بات تو سنے گا نہیں اور کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا، تو ایسا شخص گمراہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یعنی ایسا شخص تو گمراہ ہی ہوگا جو سن بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا رویے کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو سیدھی راہ جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَمَن یشاء یجعلہ، اور جسے اللہ چاہتا ہے، یعنی جو شخص اپنے رویوں کو بدل لیتا ہے، وہ سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کو کیا کر دیتے ہیں، سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَمَن يَشَأْ مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْ، جسے اللہ چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اپنی اس نے اصلاح نہیں کی، تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اور جو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، اپنے دل کو درست کرتا ہے، یعنی صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحیح راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتکم، آ حمزہ جو اس کا معنی ہے کیا، ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا اپنے آپ کو، ان، اگر، اتاکم، آ جائے تم پر، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او یا، اتتکم، آ جائے تم پر، الساعۃ، قیامت، اغیر اللہ، تو کیا اللہ کے علاوہ، تدعون، تم سب تم سب پکارو گے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ تو یہ جو مضمون ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جگہ پر بیان کیا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ زمر میں ہے، سورہ یونس میں ہے، مختلف صورتوں میں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین ہیں ان کا طرز عمل بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دی ہے، وہ ماحول کے اثر یا آباء و اجداد کی تقلید سے شرک میں انسان جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشرک کشا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، نظر و نیاز بھی ان کے نام پر دیتا ہے، لیکن جب آزمائش سے دو چار ہوتا ہے تو پھر سب کو بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آ جاتی ہے، پھر بے بس انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور صرف اسی ایک ذات کو پکارتا ہے جسے پکارنا چاہیے۔ یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اسی طرز عمل کو بطور ثبوت توحید کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر وہ لوگ اپنے اس دعویٰ میں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنہیں تم غیر اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم پر آئی ہوئی جو بلائیں ہیں ان کو ٹال سکتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ اللہ کا عذاب آنے کی صورت میں یا قیامت آنے پر بھی کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، باقی مشکل کشا تمہیں بھول جائیں گے۔ یہ تو ان کفار مشرکین کا، یعنی کفار ہیں جو مشرکین ہیں ان کا حال تھا کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی تو وہ کیا کرتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کے بارے میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، سمندر میں سفر کرتے ہیں، جب سمندر میں طغیانیاں آتی ہیں اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری جو کشتی ہے وہ پانی کے اندر آ جائے گی، یعنی پانی نے اس کو گھیر لیا ہے تو ڈوب سکتی ہے، تو کیا کرتے ہیں پھر؟ خالصتاً اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتے ہیں،
اللہ ताला ने फरमाया फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि इदा हुम युशरिकून, जब हम उनको निजात दे देते हैं, जब वो कश्तियों से बाहर आते हैं, सही सलामत पहुंच जाते हैं किनारों पर, तो तब क्या करते हैं, फिर वो शिरक करना शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं, समझते हैं कि जब मुश्किल आती है तो उसको दूर करने वाला कौन है, वो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई भी दूर करने वाला मुश्किलात को नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अजाब आ जाए या क़यामत आ जाए तो क्या अल्लाह के अलावा तुम किसी को पुकारोगे? नहीं, अल्लाह को ही को पुकारेंगे। लेकिन एक बात ये है कि ये तो अल्लाह तबारक ताला ने मुशरिकीन के बारे में जिक्र किया, कुफार के बारे में जिक्र किया। लेकिन आजकल जो सूरत हाल हमारे बाज़ मुसलमान भाइयों में पाई जाती है, वो ये है कि वो वो पहले वाले मुशरिकीन जो थे, वो जब मुसीबत आती, परेशानी आती, सिर्फ अल्लाह को पुकारते। लेकिन आजकल कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं, मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, गैरुल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह को नहीं पुकारते। वो क्या करने लग जाते हैं, कुछ कहने लग जाते हैं, गैरुल्लाह को, शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह को पुकारते हैं। इसी तरह और भी कई ऐसे हैं जो ख़ास उनके यहाँ मारूफ होते हैं लोग, उनको वो क्या करते हैं, अपने नारों में ऐसी सूरतों में क्या है पुकारने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को इस आयत में मुखातब किया कि अगर तुम पर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो तुम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारोगे। तो जो अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात को दूर करने वाला है, आसानियों में, उसी को ही पुकारना चाहिए। मुशरिकीन का जो तर्ज अमल है ये दुरुस्त नहीं है कि जब मुसीबत आए तो अल्लाह को पुकारो, और जब मुसीबत टल जाए उस वक़्त क्या है, गैरुल्लाह को पुकारना शुरू कर दे। तो ये क्या है, अमल दुरुस्त किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक ताला को शिरक वो किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं बल इय्याहु तदऊना फयक्शिफु मा तदऊना इलैहि इंशा व तनसौना मा तुशरिकून। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं बल इय्याहु तदऊन, बल्कि सिर्फ उसे ही तुम सब पुकारोगे, अल्लाह को ही पुकारोगे। फयक्शिफु, तो वो दूर कर देगा, अल्लाह तबारक ताला दूर कर देगा, मा तदऊना इलैहि, जो कि तुम सब पुकारोगे उसकी तरफ। इंशा, अगर वो चाहे, वतनसौना, और तुम सब भूल जाओगे, माँ, जो, या जिन को, तुशरिकूना, तुम सब शरीक बनाते हो, जिनको तुम शरीक बनाते हो उन तमाम चीज़ों को तुम क्या है, भूल जाओगे। मुशरिकीन मक्का की आदत ये थी कि मुसीबत के वक़्त और बिलखुसूस जब उनका जहाज़ तूफान की जद में आ जाता तो अपने माबूदों को पुकारना शुरू कर देते। फिर जब वो मुसीबत ना टलती और मौत सामने खड़ी नजर आने लगती तो क्या कहते, कहते कि अब सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो। उनकी इसी आदत का जिक्र इन आयात में अल्लाह तबारक ताला ने किया है, और एक इंसान को हिदायत की राह पाने के लिए यही एक बात काफ़ी है। चुनाचे फतह मक्का के बाद इकरमा बिन अबी जहल रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी तक मुसलमान नहीं हुए। इस ख्याल से मक्का से बाहर खड़े हुए कि मफ्तूहीन जो हैं, यानी जो मक्का को फतह किया गया, अब जो लोग इधर मौजूद थे उनके साथ पता नहीं क्या सलूक किया जाए। उन्होंने क्या किया, जद्दा पहुंचे और वहां से वो जब मक्का फतह हुआ तो इकरमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमान नहीं अभी तक हुए, तो उनका ये नजरिया ज़हन बना कि जो मक्का के अंदर जो लोग थे
جو ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا جنہوں نے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا، جب مسلمان کیا سلوک کریں گے، تو وہ یہاں سے نکلے مکہ سے اور جدہ کی جانب پہنچے۔ تو جدہ میں پہنچ کر وہ وہاں ایک کشتی پر سوار ہو کر حبشہ کی طرف چل پڑے۔ تو راستے میں کشتی جو تھی، کشتی جو ہے وہ طوفان کے گھیرے میں آ گئی۔ تو مشرکین نے اپنی عادت کے مطابق جو ان کے خاص معبود تھے ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ طوفان بڑھتا گیا اور معلوم ایسے ہوتا تھا کہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی۔ اس وقت مشرک کہنے لگے کہ اب صرف اللہ ہی کو پکارو، وہی ہمیں اس مصیبت سے اور موت سے نجات دے سکتا ہے۔ ایسا جو نازک وقت ہے، ایسے نازک وقت میں یہ جملہ سن کر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر سمندر میں مصیبت کے وقت اللہ ہی کام آتا ہے تو خشکی میں بھی اللہ ہی کام آنا چاہیے۔ یعنی جو اللہ مصیبت میں سمندر میں بچا سکتا ہے، وہی اللہ جو ہے وہ خشکی میں بھی انسان کے کام آ سکتا ہے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ ہم تو 20 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مصیبت میں کام آنے والا صرف اللہ ہے، اور تمہارے معبود نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے، یعنی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عہد کیا، اگر آج زندگی بچ گئی تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کی بیعت کر لوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ طوفان جو ہے وہ تھم گیا اور کشتی والوں کی زندگیاں بچ گئی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ باقی جتنی بھی عمر تھی اس کو اسلام کی خدمت میں صرف کر دیا۔ تو یہ بات جو ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محدود نہیں ہے، بلکہ جب موت سامنے نظر آنے لگتی ہے تو داہریہ قسم کے لوگ جو ہیں ان کی زبان پر بھی بے اختیار اللہ کا نام جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اسے فریاد کے طور پر پکارنے لگتے ہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان خواہ کتنی ہی ضد اور ہٹ درمی کرتا رہے، اس کے اندر فطری طور پر حق پرستی کا داعیہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ آڑے وقتوں میں بے اختیار کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے رسول بھیجے، الا طرف، امامن امتوں کی، من قبل کا آپ سے پہلے، فاخذناہم تو ہم نے پکڑا انہیں، بالبأسائی تنگ دستی سے، والضرائی اور بیماری سے، لعلہم تاکہ وہ، یتضرعون وہ سب عاجزی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ذکر فرمایا کہ پہلی جتنی بھی امتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجے ہیں۔ یہاں پہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ، تو ہم نے پکڑا ان کو تنگ دستی اور بیماری سے۔ یہاں پہ جملہ محذوف ہے، یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ یہاں پہ بھی اس عبارت میں اعجاز یہ پایا جاتا ہے، یعنی اعجاز کلام میں پیدا ایسے ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الفاظ بہت کم ہوتے ہیں اور بہت جو ہے وہ اس کے اندر وسیع معنی پائے جاتے ہیں،
اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جملے جو ہوتے ہیں وہ محذوف ہوتے ہیں، جو پہ اس پر کیا کر رہے ہوتے ہیں، معانی اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے تمام امتوں کی طرف رسول بھیجے آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ ہم نے ان کو پکڑ لیا کب پکڑا؟ اس سے پہلے جملہ محذوف ہے، جب انہوں نے کفر کیا، جب انہوں نے انبیاء و رسول کو جھٹلا دیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پکڑا، ان کو جو ہے ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب بھیجا تاکہ وہ کیا کریں، وہ عاجزی اختیار کریں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا جن کے دل ایسے سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال بد کو ان کے لیے ایسا خوبصورت بنا دیا کہ وہ اللہ کا عذاب آنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے دنیاوی اسباب ہی کو اس عذاب کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ مصائب و آفات بھیجنے کا مقصد لوگوں کو اپنی روش سے باز آنے کا حالانکہ مصائب و آفات بھیجنے کا مقصد لوگوں کو اپنی روش سے باز آنے کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ اس موقع کو بھی گنوا دیتے ہیں۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تھوڑی بہت مصیبت بھیجتا ہے تاکہ وہ کیا کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، عاجزی اختیار کر دیں، بعض لوگ جو ہیں اس کو بھی گنوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم مسلمانوں کا حال ہے، اکثریت کا حال ہے، جب کوئی قحط آتا ہے، جنگ ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، یا کوئی اور اجتماعی آفت آتی ہے، تو ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں یہ محض مادی اسباب کا نتیجہ اس کو سمجھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور سزا سمجھنے کو جہالت اور بیوقوفی قرار دیتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں۔ اس طرح کی جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس موقع پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف سے وہ تنبیہ ہوتی ہے انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آزمائش میں انسان کو ڈالتے ہیں، تھوڑی بہت اس پر مصیبت آتی ہے اس لیے تاکہ وہ نرم ہو جائے، عاجزی اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں جی، کوئی مصیبت آئے تو ہم کہتے ہیں ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اس بات کو، اس چیز کو اس نظریہ سے دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ چکا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اس طرح اکثریت کا خیال جاتا ہی نہیں، ساتھی چیزیں ان کو کیا کریں ہم دور کر سمجھتے ہیں۔ بہت سی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہیں ہمارے یہاں، سیلاب بھی آتے ہیں، زلزلہ بھی آتا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کیا کہتا ہے، ہم ان مصیبتوں کے سے مقابلہ کریں گے؟ نہیں، ہمیں ان صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی اجتماعی طور پر معافی مانگنی چاہیے، جس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں بھیجی گناہوں کی وجہ۔ انسان جب گناہوں میں ہوتا ہے تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ انسان پر کچھ آزمائشیں گناہوں کی وجہ سے جو انسان کر رہا ہوتا ہے اس کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ تو انسان وہی عقل مند سمجھدار ہے جو آفت آنے پر، مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا، تو کیوں نہ، اذ جب، جاءہم آیا ان پر، بأسنا ہمارا عذاب، تضرعوا
ان سب نے عاجزی اختیار کی، وہ گر گڑائے. ولیکن، اور لیکن، کسب سخت ہو گیا ہے، قلوبہم ان کے دل، وزینہ اور آراستہ کر دیا، مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما جو، کانو وہ تھے، یعملون وہ سب عمل کرتے، جو عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے اس کو مزین کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان لوگوں نے کیوں ایسا نہ کیا جب ان پر کوئی مصیبت آئی، عذاب آیا، تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ کیا کرتے، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کرتے، عاجزی اختیار کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے. ولیکن قسد قلوبہم، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے، دل اور سخت ہو گئے. تو جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، عذاب سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم اللہ کی طرف رجوع بھی کریں گے. اگر یہ چیز سمجھیں گے ہی نہیں تو کیسے اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ جب اس چیز کو اس وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اگر کوئی اور سبب مانیں گے تو پھر بہت مشکل ہے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. تو ہمیں یہ ماننا ہوگا جب اس طرح کوئی مصیبت آتی ہے اجتماعی طور پر بھی، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے، تنبیہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا جب ان پر عذاب ہمارا آتا کہ وہ گڑ گڑاتے، وہ عاجزی اختیار کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وَزَيَّنَاهُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا جو وہ عمل کرتے تھے، جن کاموں میں لگے ہوئے تھے ان کو مزین کر دیا. آپ ٹھیک ہو، کوئی مثلاً یہ حادثہ آتی ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، عذاب آ جاتے ہیں، یعنی اس طرح کی آفتیں آ جاتی ہیں، تو اس جو جن کاموں میں ہم لگے ہوئے تھے ہم اسی طرح ہیں، ٹاس سے مس نہیں ہوئے. تو شیطان نے ہمارے اعمال کو، انسانوں کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، اور جو برے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے بہت اچھے اچھے ان کو دکھاتا ہے کہ تمہارے اعمال بہت اچھے ہیں، مزین کر دیتا ہے ان برے اعمال کو ہی. تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا فتحنا علیہم ابواب کل شیء. فلما پس جب، نسو سب بھول گئے، ما ذکروا جو وہ سب نصیحت کیے گئے، فتحنا کھول دیے ہم نے، علیہم ان پر، ابواب دروازے، باب واحد ہوتا ہے دروازہ، ابواب اس کی جمع ہے دروازے، کل شعین ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فرحو وہ سب اترائے، خوش ہو گئے، بما اس پر جو، اوتو وہ سب دیے گئے، اخذناہم ہم نے پکڑا انہیں، بغتتاً اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو اس وقت وہ، مبلسون نا امید ہونے والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس چیز کو بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، رسول کو بھیجا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، تو جب وہ ان کو باوجود اس کے بتانے کے، نصیحت کرنے کے، وہ نصیحت کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑا، اللہ کی بغاوتیں شروع کر دیں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول کی باتوں کو نہ مانا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھول دیے ان پر ہر چیز کے دروازے، فروانیاں ان کو دے دی، دنیا کا مال ان کے لیے وافر دے دیا، دنیا کا مال جو ان کے پاس بہت زیادہ آنے لگا. تو پھر کیا ہوا،
अखज़नाहुम बगततन, हमने उनको पकड़ा अचानक। अचानक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या हुआ, उन पर अजाब आया है। तो इस आयत में ये बयान हुआ है कि जब लोगों ने अल्लाह ताला और अल्लाह लोगों ने अल्लाह ताला और उसके फरामीन को फरामोश कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उन पर हुज्जत कायम करने के लिए उनकी रस्सी को लंबा कर दिया, दराज कर दिया। और उन पर हर किस्म की नेमतों के दरवाजे खोल दिए। फिर जब वो ऐशो आराम में पूरी तरह मगन हो गए, तो अल्लाह ने अचानक उन्हें पकड़ लिया। यानी अचानक ऐसा अजाब आया कि वो अपना तमाम ऐशो आराम भूल गए और उन्हें बचने की कोई उम्मीद ना रही, और इसी नाउमीदी की हालत में तबाह बर्बाद कर दिए गए। तो तो अक्लमंद जो आदमी है उसको चाहिए कि जब सख्ती और मुसीबत आए तो उसे अल्लाह की तरफ से तंबीह समझकर बुरे कामों से तौबा कर ले, वरना फिर क्या होगा। अगर इंसान तौबा ना करे तो क्या होगा, इंसान की जो गफलत है अल्लाह तबारक ताला से, जो उसकी दूरी है वो बढ़ती जाएगी। फिर क्या होगा, अचानक अल्लाह की तरफ से सख्त पकड़ आएगी, इंसान को तौबा का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर इंसान क्या हो जाएगा, उसकी उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। तो पहली बात तो ये है कि इंसान को चाहिए कि जब कोई अल्लाह की तरफ से तंबीह आती है तो अल्लाह की तरफ रुजू करे। और इससे ये भी पता चला कि इंसान पर रिज्क की फरावानी होना ये अल्लाह ताला के खुश होने की दलील नहीं है उस शख्स पर, कि अल्लाह ताला उस पर खुश है इसलिए उसको बहुत ज़्यादा माल दे दिया। अल्लाह तबारक ताला तो बाज़ दफ़ा इंसान को माल इस वजह से भी देते हैं, वो अल्लाह का बागी है, नाफरमानियाँ करता है, अल्लाह ताला उसको ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं, इसलिए अल्लाह ताला उसको क्या करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, अल्लाह ताला उस पर हर चीज़ के दरवाजे खोल देता है। तो माल का कसरत जो है वो अल्लाह ताला की रजामंदी की दलील नहीं है। रजामंदी क्या है, इंसान क्या अच्छे अमाल करे, अल्लाह तबारक ताला को खुश करने की कोशिश करे। तो ये भी है कि जब इंसान पर अल्लाह तबारक ताला नेमतें देता है, उसको फरावानियाँ कर देता है, बाज़ दफ़ा तो क्या होता है, वो आजमाइश होती है, अल्लाह ताला उसको छूट दे देता है। तो फिर जब इंसान आगे हद से बढ़ जाता है, फिर अचानक अजाब आता है, तो फिर मोहलत भी नहीं मिलती, इंसान मायूस हो जाता है। अचानक अजाब आएगा, इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। तो इसलिए ऐसी सूरत में अल्लाह ताला की तरफ इंसान को रुजू करते रहना चाहिए। इसके बाद अगली आयत जो है, अल्लाह तबारक ताला उसमें फरमाते हैं वकुतिया दामिरुल कौमिल लदीन ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वकुतिया, तो काट दी गई, दाबिरुल कौमी, जड़ उस कौम की, अल्लदीन ज़लमू, जिन सब ने जुल्म किया, वल्हम्दुलिल्लाह, और सब तारीफ अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत से ये फरमाया वकुतिया दाबिरुल कौमिल लदीन ज़लमू, यानी वो सब लोग जो हैं वो नेस्तो नाबूद कर दिए गए। उनकी हलाकत भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत थी, जिस पर हर चीज ने सूखा सांस ले लिया, और उनका नामो निशान जो है वो भी मिट गया। और जब उनका नामो निशान मिटा तो उस पर उन्होंने अल्लाह तबारक ताला की हमदो सना की, जिस रब्बुल आलमीन ने
इंसानों पर, बाकी मखलूक़ात पर रहम कर फरमा कर उन लोगों के वजूद को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जो अल्लाह तबारक ताला के नाफरमान हैं, बगावतें करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक ताला का लोगों को पर बहुत बड़ा ये एहसान है। वो जालिमों को वक्तन फ़वक्तन नेस्तो नबूत कर देता है। ये अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान है लोगों पर कि जो जालिम लोग हैं उनको अल्लाह तबारक ताला तबाह बर्बाद करता रहता है। क्यों? ताकि मजलूम लोग जो हैं उनके जुल्म और सितम से निजात पाकर अपनी ज़िंदगी आराम और चैन से गुजार सके। वहाँ जालिम ऐसे हैं, लोगों की ज़िंदगियों को तंग कर देते हैं, लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती करते हैं। अल्लाह ताला की मखलूक उनसे बहुत ज़्यादा तंग होती है। जब वो चला जाता है अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर देता है। तो फिर जो मखलूक है वो क्या लेती है, सुख का सांस लेती है, बहुत खुश होती है कि ये जो बंदा है चला गया, हमें जो तंग करता रहता था, जुल्म करता रहता था। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं उन लोगों की जड़ को काट दिया गया। कौन लोग? जो क्या है, जुल्म जुल्म जालिम थे, जुल्म करने वाले थे। और इस पर क्या है, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। आगे अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कुल अराइतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह यअतीकुम बिह उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफून। कुल आप कह दें, अराइतुम क्या तुमने देखा, इन अगर अखज़ल्लाहु ले जाए अल्लाह, समाकुम तुम्हारी समात को, व बसारकुम और तुम्हारी बसारत को, व ख़तमा और मोहर लगा दे, अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों पर, मन इलाहुन कौन सा माबूद है, गैरुल्लाहि अल्लाह के सिवा, यातीकुम वो ला दे तुम्हें, भी उसको, उनजुर देखो, कैफा कैसे, नुसर्रिफु हम फेर फेर कर बयान करते हैं, अलायाती आयात को, सुम्मा फिर यस्तिहुम यस्तिफून वो सब रोगर्दानी करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समाअकुम, अब तो तुम्हारे कान, आंखें और दिल मौजूद हैं। अल्लाह ताला की निशानियां और आयात सुनकर, देख कर, उनसे मुतालिक सोच कर कुफर से निजात हासिल कर सकते हो। अगर अल्लाह ताला इनको ले ही जाए और दिलों पर मोहर लगा दे तो बताओ अल्लाह के सिवा कोई है जो ये नेमतें वापस दे दे। इसलिए इनके जाने से पहले इंसान को तौबा कर लेनी चाहिए और उससे, यानी ये जो अमल है तौबा का, इसमें हरगिज देर नहीं करनी चाहिए इंसान को। अल्लाह तबारक ताला मुख्तलिफ तरीक़ों से हकाइक को बयान करता रहता है ताकि लोग हकाइक से आगाह हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी रवश से बाज नहीं आते और अल्लाह की आयत से बेरुखी पर कायम रहते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि कान, आंखें और दिल जो हैं तुम्हारे मौजूद हैं, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। तो क्या करें, आयत को सुनकर, देख कर, उनसे मुतालिक सोच कर कुफर से निजात इंसान को, शिरक से इंसान इंसान को निजात पानी चाहिए कबल इसके कि ये जो नेमतें हैं उसकी छिन जाए। तो फिर क्या है, इंसान
کا سیدھے راستے پر آنا کیا ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ جو سبق ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔